چیز میں خوبصورت بنے، اپنی دوستی میں، اپنی محبت میں، اپنے اخلاق و آداب میں، اپنے معاملات میں، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں۔ مانا کہ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، اللہ پاک ہم تمام کو اپنی رحمت خاص میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بچوں کی ہماری دنیا و آخرت کامیاب کرے۔ تو دیکھیے میں یہاں پر کر رہی ہوں لنچ کی تیاری، جس میں بنا رہی ہوں سوکھے کریلے کی سبزی اور ایک جو لمبی پھلی آتی ہے نا، اسے ہمارے مہاراشٹر میں کہتے ہیں شیوگے کی پھلی، اس کا شوربہ۔ تو بچوں کو ہمارے اس طریقے سے تلے ہوئے کریلے بہت پسند ہے، جسے میں تیل میں تلتی ہوں پہلے، پھر اس میں ایڈ کرتی ہوں نمک، ہلدی اور چاٹ مسالہ یا پھر آمچور پاؤڈر، جس کی وجہ سے یہ کریلے بہت اچھے بنتے ہیں اور بچے اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں ہمارے۔ تو یہ بن رہا ہے اور میں بازو کر رہی تھی شوربے کی تیاری۔ دیکھیے اب یہ جب تک بنتے رہے گا، تو اس سے پہلے کے ویڈیو میں حدیث نہیں سنا پائی تھی، تو پہلے ہم ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ ایک کمنٹ کے بارے میں بتاؤں گی، کوئی ابراہیم نامی بھائی نے کیا ہے، تو اس تعلق سے بھی مجھے ایک بہت اچھی بات کرنی ہے۔ تو پہلے ہم حدیث سن لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کچھ سود کاٹا ہے، آپ اسے بازار لے جائیں اور بیچ کر کچھ کھانے کا سامان لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سود بازار لے گئے اور اسے کچھ پیسوں میں بیچ دیا۔ ایک مانگنے والے نے اللہ کے نام پر مانگا تو حضرت علی سارے پیسے وہ مانگنے والے کو دے دیے۔ پھر ایک اور سوالی آیا، اس نے بولا، اے علی یہ اونٹنی خریدو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا، میں ادھار دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹنی کی رسی حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور چلا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور کہا، اے علی اونٹنی بیچتے ہو؟ حضرت علی نے کہا، ہاں لے لو۔ اس آدمی نے حضرت علی کو کچھ رقم دیے اور وہ اونٹنی لے کر چلا گیا۔ پھر آپ نے پہلے والے آدمی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا، تو حضرت علی وہ پیسے لے کر گھر چلے گئے۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، تو نبی کریم نے حضرت علی کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے علی اونٹنی کا قصہ تم سناتے ہو یا پھر میں سناؤں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، حضور بالکل آپ سنا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو پہلا آدمی آیا تھا تو وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس نے تمہیں اونٹنی فروخت کی، اور جو دوسرا آدمی آیا تھا اونٹنی لینے وہ تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور وہ جو اونٹنی تھی وہ جنت کی تھی، جس پر میری بیٹی میری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سوار ہوں گی۔ یہ خوبصورت حدیث میں آپ لوگوں کو اپنی شارٹ میں بتانا چاہتی تھی، مگر اس میں ٹائم بس نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اسے اپنے لانگ ویڈیو میں بتا دیا۔ اب آتے ہیں اس کمنٹ کی طرف جو میرے پرسوں جو میں نے اپلوڈ کی تھی، ایک دن پہلے والے ویڈیو پر آیا تھا کہ وہ بہن بہت پریشان تھی، کہ بتا رہی تھی کہ ان کی پڑھائی کی ان کے والد صاحب اجازت نہیں دیتے اور ان کی مالی حالت کچھ ٹھیک نہیں، اور شاید ان پہ حسد کرنے والے بھی بہت ہے۔ کچھ دعا بتائیے کہ ان کو کسی حاسدوں کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو اور ان کے گھر میں خیر و برکت آئے۔ کچھ عمل، کچھ ذکر میں تو سب سے بہترین ذکر ہے استغفار۔ وہ قرآن میں بھی اس کا بار بار ذکر آیا ہے کہ تم استغفار کرو، ہم تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو آپ کثرت سے صرف استغفار کریے، اور رہی اسماء الحسنی تو وہ دعائیں مانگنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے جلالی نام لے کر جب آپ دعا کرتی ہو تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اتنی بار اللہ کا نام پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا۔ ہاں استغفار کا نبی نے نہیں، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو سوچئے اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ اسماء الحسنی پڑھیں، تو اس کی جگہ استغفار پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، انشاءاللہ آپ کو گھر میں رہ کے ہی روزگار مل جائے گا، یا ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آپ کو کمانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ آپ کے کم مال میں برکت ہی برکت دے دے گا اللہ۔ اور دوسرا ہے دشمن۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، ہم سے حسد کون کرتے ہیں، اندازے پہ، خیال ساری پہ کسی پہ الزام تو نہیں لگا سکتے ہیں، مگر حاسد ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اب ان کو پہچاننے کا ایک طریقہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بتایا تھا کہ حاسد وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آپ کے خیر کی بہت
تکلیف دہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہاں اللہ نے تم کو خوب دے دیا، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، تمہارے پاس یہ بھی ہو گیا، تمہارا وہ بھی ہو گیا، ہمارا کچھ نہیں ہوا، ہمارا تو ایسا ہے ویسا ہے۔ تو وہ جو بول بول کر کرتا ہے وہ حاسد رہتا ہے۔ جب خواہ کسی پر بھی گمان کرنا، شک کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی نبی کریم نے ایک بہت ہی بہترین دعا بتائی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، وہ دعا کو لکھ لیں، نوٹ کر کے آپ ایسی جگہ لگائیے جہاں پر آپ کی بار بار نظر پڑتی ہے۔ اگر آپ 8 دن تک اس کو دیکھ کر پڑھتی رہیں گی تو وہ دعا یاد ہو جائے گی، اور اسے آپ اپنے ہر نماز میں پڑھا کیجئے۔ تو وہ دعا آپ کے اسکرین پر بھی آئے گی، نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی میں، یاد کیجئے۔ اور ہاں، رزق میں کشادگی کی بھی ایک بہترین دعا میں اپلوڈ کی ہوں شارٹ میں اپنے، تو وہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ یہ بھی بہت بہترین دعا ہے، اسے ہر نماز میں پڑھیے، بار بار پڑھیے، گمان نہیں جگہ سے آپ کی روزی روٹی آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہیے، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔